نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانی جان کے تحفظ کے حوالے سے اہم اصول اور قانون بیان فرمایا ہے کہ کوئی انسان کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو بدلے میں اس انسان کو سزا دی جائے گی اور اس کو قتل کیا جائے گا، چاہے قاتل کتنا ہی مالدار، کتنا ہی بڑا عہدیدار اور طاقتور ہی کیوں نہ ہو۔ اسلامی قانون اور آئین کے مطابق اس کو ویسی ہی سزا دینا ضروری، البتہ اگر مقتول کی ورثاء میں سے کوئی وارث معاف کر دیتا ہے، بغیر کسی معاوضے کے معاف کر دیتا ہے یا اس کا کچھ خون بہا وصول کر کے معاف کر دیتا ہے تو اس کی اجازت اور گنجائش ہے۔ سزا بہر صورت ضروری ہے، اس لیے فرمایا کتب علیکم القصاص، قصاص تم پر وہ لازمی اور فرض قرار دیا گیا ہے۔ قصاص کا ایک معنی تو عام طور پر یہ کیا جاتا ہے بدلہ لینا، اگر یہ معنی بھی کیے جائے تو پھر بھی درست ہے کہ یعنی بدلہ لینا تم پر لازم کیا گیا، یہ اللہ کے قانون میں طے کر دیا گیا۔ جب مجرم کو اس کے جرم کی سزا نہیں ملتی، کسی قانون کے اندر طاقتور مجرم ہو اور وہ جرم کر کے اس قانون کی گرفت سے بچ جائے، اس معاشرے میں کبھی بھی امن پیدا نہیں ہو سکتا۔ امن تب ہی پیدا ہوگا جب معاشرے میں ہر ایک مجرم کو اس چیز کا یقین ہو کہ میں جو جرم کر رہا ہوں اس کی سزا مجھے لازمی طور پر بھگتنی پڑے گی۔ جیسے جان کا تحفظ ضروری ہے، اسی طرح مال کی انتہائی اہمیت ہے۔ مال کا تحفظ بھی ضروری ہے، مال کا صحیح اور درست استعمال کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور خاص طور پر جو صاحب مال ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے مال کو صحیح اور درست جگہ جہاں چاہے استعمال کرے، خرچ کر سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ وہ خرچ کرنے کے مواقع جنفاً اور اسمن کے نہیں ہونے چاہیے، یعنی خرچ کرنے میں کسی اجتماعی ذمہ داری کو توڑنا نہ ہو، کسی قسم کی بد اخلاقی اور گناہ کا ارتکاب کرنا نہ ہو، تو وہاں وہ اپنے مال کو خرچ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے یہاں جو قانون بیان کیا گیا اس کو قانون وصیت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کتبہ کے لفظ کے ذریعے سے اس قانون کو بیان کیا ہے اور فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر یہ چیز بھی فرض کی گئی ہے، لازم کی گئی، لکھ دی گئی ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت قریب آ جائے، اسے لگے کہ میرے اب زندگی کے ایام بہت کم رہ گئے ہیں، میرا موت کا وقت قریب آ رہا ہے، اب میں 60 سال سے اوپر گزر گیا ہوں اور اس کے پاس مال موجود ہے، ان ترک خیرا، اور اس نے مال کو چھوڑا ہے، یعنی مال کافی اس کے پاس موجود ہے۔ خیر مال کو کہا جاتا ہے، اور تھوڑے مال کو بھی نہیں بلکہ زیادہ مال کو خیر کہا جاتا ہے۔ آج یہاں ایک طبقہ جو ہے مال کی مذمت کرتا ہے، یاد رکھو مال بری چیز نہیں ہے بلکہ یہ خیر ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس مال کو خیر سے بھی اور اسی طرح دوسرے عمدہ الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ یہاں جیسے کہ فرمایا خیرا، دوسری جگہ پر آتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خیر یعنی مال خرچ کرو گے والدین پر، رشتہ داروں پر، اللہ کے ہاں وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو جو خیر جس کو قرآن کہے بہت بہتر اور بھلائی کی چیز، اور دوسری جگہ پر فضل کے لفظ سے بھی اللہ نے اس کو بیان فرمایا، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل ڈھونڈو،
تلاش کرو، اس کو کماؤ اور حاصل کرو۔ تو یہ مال برا نہیں ہوتا، اس کا استعمال برا ہوتا ہے۔ بعض لوگ صرف کہتے ہیں یہ دنیا بڑی بری ہے، جی دنیا چھوڑ دو، دنیا چھوڑ دو۔ بھئی غلط دنیا کو چھوڑ دو، غلط مال کو چھوڑ دو۔ جائز اور حلال مال وہ تو درست اور جائز ہے، اور وہ خیر ہے جو صحیح طریقے سے حاصل کیا گیا ہے، وہ اللہ کا فضل ہے۔ اس کو صحیح استعمال کرنا ہے، بشرطے کہ اس میں جنف اور اسم نہ موجود ہو تو اس کا استعمال کرنا، اس کو کام میں لانا یہ قطعاً برا نہیں ہے، اور نہ اس کی مذمت کی گئی ہے قرآن و حدیث میں۔ تو یہاں قرآن میں اصول بیان کیا گیا کہ جو ایسا انسان ہے کہ اس کے پاس خیر موجود ہے، یعنی مال کافی مقدار میں موجود ہے، اور اس کی موت کا وقت قریب ہے، تو اس کے اوپر یہ چیز فرض کی گئی ہے کہ الوصیۃ للوالدین والاقربین، وہ وصیت کر کے جائے والدین کے لیے اور اقربین کے لیے، یعنی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، عرف کے مطابق وہ وصیت کر کے جائے۔ عرب کے رواج اور معاشرے میں عام طور پر کوئی انسان جب دنیا سے چلا جاتا تھا تو جو ترکہ پیچھے ہوتا، مال ہوتا تھا، اس کا وارث صرف اولاد کو سمجھا جاتا تھا، اور اولاد میں بھی خاص طور پر بڑا بیٹا اگر طاقتور ہوتا تو سارے مال پر قبضہ کر لیتا تھا، باقیوں کو کچھ حصہ نہیں ملتا تھا۔ اس معاشرے میں یہ رواج تھا۔ قرآن مجید نے اس اصول اور قانون کو آہستہ آہستہ تدریجاً ختم کیا۔ جیسے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے شراب کے حوالے سے شروع میں ممانعت فرمائی۔ شراب کی حرمت قطعی طور پر اللہ نے شروع میں یکدم سے نازل نہیں کی، کیونکہ عربوں کے رواج میں، ان کی معاشرت میں وہ چیز رچی بسی ہوئی تھی۔ اس لیے پہلے تو یہ فرمایا کہ یہ دیکھو شراب، اس میں فائدے بھی ہیں، فیہما اسم، اس میں گناہ بھی ہے، خیر بھی ہے، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا گناہ اور نقصان اس کے فائدے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس کے فائدے کو تو وہ لوگ جانتے تھے، سمجھتے تھے، تبھی شراب پیتے تھے، جس سے فوراً طبیعت میں ایک طاقت و قوت اور ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو قرآن نے کہا فائدہ ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن جو اس کا نقصان ہے وہ اس کے فائدے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ان کے ذہن میں اس کی گناہ کی طرف، اس کی خرابی کی طرف، اس کی برائی کی طرف توجہ دلائی۔ پھر بعد میں حکم نازل ہوا، اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے، نماز کے لیے جب تم حاضر ہو، کھڑے ہو، تو نشے کی حالت نہیں ہونی چاہیے، شراب پی کر نماز کے لیے نہ ہو۔ اب اور بات تھوڑی سی پختہ ہو گئی کہ شراب بھی اچھی چیز نہیں ہے کہ اس کو پی کر انسان اللہ کے حضور کھڑا نہیں ہو سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ پھر بعد میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کا، جب ذہنوں میں اس کی برائی بیٹھ گئی تو قطعی حکم نازل کر دیا کہ یہ شراب، الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اب ان سے بچو، یہ ساری شیطانی باتیں ہیں، شراب ہے، جوا ہے وغیرہ، جو تمہارے معاشرے میں یہ چیزیں جو رائج ہیں، قطعی طور پر ان کو چھوڑ دو۔ تو قرآن در حقیقت ایک تربیت کی کتاب ہے، تدریجاً خرابی اور برائی کو اس نے اس معاشرے سے مٹایا ہے۔ اسی طرح اس معاشرے کے اندر ایک خرابی مالی حوالے سے بھی موجود ہے، صرف اولاد کو وارث سمجھا جاتا ہے۔ جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی خرابی شرائط کر گئی ہے کہ وراثت صرف لڑکوں میں تقسیم کی جاتی ہے، لڑکیوں کو معروف کر دیا جاتا ہے، یا دوسرے جو ورثاء ہوتی ہے ان کو بھی معروف کر دیا جاتا ہے، ماں باپ کو بھی معروف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس معاشرے میں تو یہ گویا قانونی درجے کی چیز موجود تھی کہ بیٹوں میں صرف وراثت چلے گی، اور وہ بھی بعض دفعہ بڑا بیٹا اس پر قبضہ کر لیتا تھا۔ تو قرآن مجید نے ابتدا میں قانون یہ نازل کیا کہ جس انسان کی موت کا وقت قریب آئے ہے تو اس پر لازم یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے اس مال میں وصیت کر کے جائے کہ اتنا اتنا ان میں خرچ کرنا چاہیے۔ خیرًا الوصیۃ للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور اسی طرح دیگر رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جائے بالمعروف، اور یہ وصیت بھی ایسی نہ ہو کہ اولاد کو معروف کرنا مقصود ہو، اولاد کا بھی حصہ ہے، ان کو بھی ملنا چاہیے، معروف طریقے سے، اچھے انداز سے، عرف کے مطابق وصیت ہو۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
واضح فرما دیا کہ تہائی مال سے زیادہ کی وصیت درست نہیں ہوتی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک دفعہ بیمار ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر غالباً، تو بیماری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے گئے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں لگا کہ بس اب میری زندگی کے آخری ایام ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس مال موجود ہے، اس میں مال کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وصیت کر کے جاؤں، اور میں سارا مال خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں کہ نہیں، سارا مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں۔ انہوں نے اجازت مانگی، اللہ کے رسول سارا نہیں تو آدھے مال کو خرچ کرنے کی اجازت دے دیں کہ آدھا مال میں وصیت کر کے جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت نہیں، اور پھر اسی طرح بلکہ اس سے پہلے 2/3 مال کی، پھر آدھے کی، پھر تیسرا حصہ مال کی انہوں نے وصیت کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے حصے کی مال میں سے اس کی وصیت کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا ٹھیک ہے 1/3 مال میں سے وصیت کر لو، اس کی اجازت تو ہے، لیکن والثلث خیر، یہ تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے، اس سے بھی کم میں وصیت کرو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن تیسرے حصے میں سے تم وصیت کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کی وصیت درست نہیں ہے۔ اور ساتھ ایک اور بات ارشاد فرمائی، اے سعد اگر تو اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر جائے، صاحب ثروت چھوڑ کر جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد کنگال اور غریب ہو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھرے، لوگوں سے مانگتی پھرے۔ ان کی ورثہ میں صرف ایک بیٹی ہی تھی، تو وہ بعد میں لوگوں سے بھیک مانگتی پھرے، یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کو مالدار تم چھوڑ کر جاؤ، مال اس کے لیے چھوڑ کے جاؤ۔ اور پھر ساتھ ایک اور بات بھی ارشاد فرمائیں کہ ساتھ مجھے امید ہے کہ تم اس بیماری میں نہیں مرو گے، تمہاری وجہ سے اللہ ایک قوم کو عزت سے سرفراز کرے گا، دوسری قوم کو ذلیل کرے گا۔ یہی حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے خلاف بعد میں جنگیں لڑی، جنگ قادسیہ میں یہ جرنیل کے طور پر ایرانیوں کے خلاف جنگ میں تھے اور ان کو شکست فاش دی۔ تو اس طریقے سے حضور نے صرف 1/3 مال میں وصیت کی اجازت دی ہے، 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت کرنے کی اجازت نہیں۔ معروف کا مطلب یہی ہے کہ مال کے تیسرے حصے میں سے۔ اور پھر یہاں یہ شروع میں تو یہ حکم تھا کہ وصیت والدین کے لیے اور اقربین کے لیے کرنا ضروری تھی، لیکن بعد میں اللہ نے خود ہی وصیت کر دی اور حصہ مقرر کر دیا کہ والدین کا اتنا حق ہے۔ جب کوئی انسان ظاہر ہے ہر ایک تو وصیت کر کے نہیں جاتا، بعض اوقات انسان کی ناگہانی موت واقع ہو جاتی تھی اور اس طرح اور مسائل پیش آتے تھے، تو اللہ نے تاکید کر دی، وصیت کر دی کہ اب حصے مقرر کر دیے گئے ہیں ورثاء کے، اقربین میں سے کون کون وارث ہوں گے، ذوی الفروض جن کو کہا جاتا ہے ان کے حصے مقرر کر دیے، اور اسی طرح عصبہ 8 قسمیں ہیں تقریباً ورثاء کی جن کو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر بیان کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں والدین کا بھی حصہ مقرر کر دیا کہ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر ان کو چوتھا حصہ ترکے میں سے ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو پھر ان کو جو ہے چھٹا حصہ ملے گا ترکے میں سے۔ تو قرآن مجید نے پھر ان کا باقاعدہ ایک حق بیان کر دیا۔ اس حوالے سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، اب اس کا حکم وہ نہیں ہے، لیکن بعض دوسرے محققین مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت اب بھی منسوخ نہیں ہے، قائم و دائم ہے، لیکن اس کا جو حکم وجوبی تھا اور ہر ایک والدین کے لیے تھا وہ حکم منسوخ ہے۔ اب ایک تو اس کا حکم استحبابی ہے، اور دوسرا وہ والدین جو کسی وجہ سے وارث نہیں ہو رہے، یا وہ اقربین جو وراثت کے حقدار نہیں ہیں۔ اقربین یہ رشتہ دار تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں جو وراثت میں رشتہ دار نہیں ہیں، وہ بھی رشتہ دار ہو سکتے ہیں۔ اس طرح بس اوقات ایسی صورتیں ہوتی ہیں والدین کی کہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، مثال کے طور پر والدین مسلمان نہیں ہیں، اولاد مسلمان ہو گئی، تو اب دینوں کا اختلاف ہو تو وراثت جو ہے غیر دین والے میں تقسیم نہیں ہوتی، ان کافر والدین کو وراثت اپنے اس مسلمان بیٹے کی نہیں ملے گی، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ کافر ہیں تو ان کو کسی قسم کا مال دینا درست ہی نہیں ہے،
یا ان کو کوئی بھلائی کی تاکید وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے مال کے تیسرے حصے میں سے کہ میرے ترکے میں سے اتنا میرے والدین چاہے کافر ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید کی گئی ہے، تو میرے مال کے تیسرے حصے میں سے اتنا ان کو دے دیا جائے، تو ان کے حق میں یہ اب بھی حکم باقی اور دائم۔ تو فرمایا حقاً علی المتقین، متقی جماعت پر یہ چیز لازم اور فرض کی گئی ہے، ان پر یہ حق ہے کہ وہ اپنی موت سے پہلے وصیت کر کے جائیں۔ ویسے اگر کسی کا حساب و کتاب زیادہ ہو، مال و دولت بہت ہو، لین دین کافی ہو، تو اس کو اپنے پاس ہر وقت وصیت لکھی ہوئی، ان سارے معاملات کی تفصیل لکھی ہوئی پاس رکھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی پر ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ موت آ جائے یا 2 راتیں اس پر ایسی گزر جائیں کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی موجود نہ ہو، وہ سارے معاملات لکھی ہوئی موجود نہ ہو، بعد میں اولاد کے لیے پریشانی ہو۔ پھر اولاد کے مرنے کے بعد جو معاملات والدین کے ہیں جی، جو اپنے اس مورث کے معاملات ہیں، جو لین دین اور قرضہ ہے، وہ بے باک کیا جائے۔ سب سے پہلے ترکے میں سے جو ان پر حقوق ہیں لوگوں کے، ان کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ اگر وہ بچ جائے تو پھر وہ رسا میں تقسیم ہوتا ہے۔ جہاں یہ تاکید ضروری ہے کہ وصیت لکھی ہوئی ہو، اس کے پاس سارے حالات موجود ہوں، تو وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اس نے جس کا دینا ہے وہ ان کو ادا کیا جائے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، اس کی اب سزا اسے بھگتنی ہوگی۔ اس کی اولاد کو چاہیے کہ ان کے ساتھ معاملات بے باک کریں، دوسروں کے مال پر قبضہ کر کے اس کو ترکہ اور جائیداد بنا کر اس پر وارث بن کر نہ بیٹھ جائیں۔ حقاً علی المتقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ۔ اب وصیت زہر ہے جس کو کی گئی ہے کہ بھئی میرے مال میں سے اتنا فلاں کو دے دینا، اب وہ جس کو وصیت کی گئی وہ وصیت کرنے کے بعد وصیت میں رد و بدل کر دیتا ہے، وہ خود وارث بھی ہے، مثلاً بیٹا ہے، بیٹا اس وصیت کو چھپا لیتا ہے کہ اگر میں وصیت پر عمل کروں گا تو اتنا مال دینا پڑے گا جی، یا کوئی اور گواہ ہے ایسا کہ جس کا کوئی مفاد ہے اور اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں رد و بدل کر دیتا ہے، تو فرمایا اس رد و بدل کرنے والے کو اس کی سزا ملے گی۔ فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، اس کا گناہ اور جرم اس پر ہوگا جو اس کو رد و تبدیل کر رہا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اور یاد رکھو اور کوئی نہیں دیکھ رہا یا سن رہا، تو اللہ تو سن رہا ہے کہ اس نے کیا وصیت کی تھی۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، اور اگر ڈر ہو کہ اس وصیت کرنے والے نے، موصی نے جو وصیت کی ہے یہ انصاف پر مبنی وصیت نہیں ہے، اولاد میں سے کچھ کو محروم کرنے کے لیے وصیت کی، کسی گناہ کے کام میں خرچ کرنے کی وصیت کی، اس نے اس میں جنف یا اسم کا ارتکاب کیا ہے، یعنی مال کو کسی ایسی اجتماعی ذمہ داریوں کے خلاف خرچ کرنے کی تاکید کی ہے یا وصیت کی ہے، یا کسی گناہ کے کام میں خرچ کرنے کی تاکید کی ہے، اب وصیت کرنے والے پر لازم نہیں ہے کہ اس کے مطابق اس پر عمل کریں، بلکہ اس کی اصلاح کریں۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان میں اصلاح کرا دیں۔ یا یہ ہے کہ ورثاء کے درمیان اور جس کے حق میں وصیت کی گئی ان کے درمیان میں کچھ جھگڑا ہو رہا ہے، کچھ معاملات خراب ہو رہی ہیں، تو وہ ان کے درمیان میں چاہے اس وصیت میں تھوڑا رد و بدل کر دے، لیکن اس جھگڑے کو ختم کرے اور انصاف کے مطابق کچھ ان کے درمیان لین دین طے کرا کے اس معاملے کو کلیئر کروا دے، تو فلا اسم علیہ، اس صورت میں اس رد و بدل کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں۔ اصل میں دیکھنا یہ ہوگا، نیکی اپنے نتائج کے اعتبار سے نیکی بنتی ہے، محض ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے نیکی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سچ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سچ کے نتیجے میں کیا پیدا ہو رہا ہوتا ہے؟ جھگڑا پیدا ہو رہا ہوتا ہے، لڑائیاں بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ سچ جو ہے اس کے لیے وبال جان ہے، وہ گناہ ہے۔ غیبت جو بالکل سچ ہوتا ہے، غیبت کرنے والا کسی کے پسے پشت اس کی کوئی برائی یا کوئی اس کا عیب بیان کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت اس کی سزا بیان فرمائی ہے کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے جی، اور
ماں کے ساتھ زنا اور بدکاری کرنے کی مترادف اس کو قرار دیا، بڑی سخت سزائیں بیان فرمائی ہیں۔ اب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کسی میں کوئی برائی موجود ہے، عیب موجود ہے، اس کو وہ ذکر کر رہا ہے؟ فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر عیب نہ ہو اور اس کو تم بیان کرو تو وہ تو بہتان ہے، وہ تو الزام تراشی ہے۔ تو غیبت گویا سچ ہوتا ہے، وہ سچ بیان کر رہا ہے، لیکن در حقیقت اس سچ کے نتیجے میں وہ لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کر رہا ہے، لوگوں کو اس سے متنفر کر رہا ہے، دور کرنا چاہتا ہے۔ تو اب یہاں سچ جو برائی کا باعث بنی، جو گناہ اور دوسروں سے دوری کا باعث بنی، وہ سچ بھی در حقیقت وبال جان بن جاتا ہے۔ بہت سارے ظاہری نیکی پر بڑا زور دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس ظاہری نیکی کے پیچھے اصل خرابی کیا چھپی ہوئی ہے، اصل برائی کیا ہے۔ تو یہاں قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر جھگڑے کو، اس بد اخلاقی کو دور کرنے کے لیے وصیت میں کچھ رد و بدل کر دیا جائے، لیکن مقصد در حقیقت خرابی کو دور کرنا ہو تو فلا اسم علیہ، اب اس رد و بدل کرنے والے پر کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، ظاہری طور پر اگرچہ یہ گناہ ہے کہ اس نے اس وصیت کے مطابق عمل نہیں کیا، لیکن نتائج اس کے اچھی ہیں، اس نے صلح کروائی، اس نے معاملات کو درست کیا، سنوارا، اللہ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، رحیم، انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں در حقیقت مال کا درست اور صحیح استعمال کرنے کے قانون کو بیان کیا، اور اس طریقے سے جان کے تحفظ، مالی حقوق کے حوالے سے قوانین واضح کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن مقدس پر عمل کی توفیق دے۔ لا الہ الا اللہ۔